إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل، یادگار اسلاف، مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا فقیر عبدالباقی صاحب زیدہ مجد ہو، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، 22واں پارہ سورت دا نام سورت فاطر، آیت نمبر 28 تو بعد 29. اس مقام تے اللہ نے انہاں لوگاں دی 3 نشانیاں بیان فرمائیاں جڑے اللہ نال کاروبار پہ کرے نن اور انہاں کو ای کاروبار وچ نقصان دا خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دنیا دا کوئی ایجیاں کاروبار نہیں کہ جڑے کاروبار دے اندر انسان کو نفع دی امید ہوئے تے نقصان دا خطرہ نہ ہوئے. لیکن اے جڑیاں 3 علامتاں دے لوگ جنہاں اللہ نال کاروبار کیتا ہے انہاں کو نقصان دا اندیشہ ہونا ہی نہیں چاہیے. او ہم پہلی نشانی میں ہم بسم اللہ کرن لگا. انداز یہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً او لوگ جڑے تلاوت کرے دے رہندن اللہ کریم دی کتاب دی. نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرے دن نماز. نمبر 3 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرے دن انہاں چیزاں وچوں جڑیاں میں اللہ کریم انہاں نوں دتیاں. ساڈیاں دتیاں ہوئیاں چیزاں وچوں خرچ کرے دن سرًا وعلانیہ، خفیہ بھی خرچ کرے دن تے ظاہر بھی خرچ کرے دن. انہاں 3 علامتاں والے لوگ یرجون تجارتا لن تبور،
ایسی تجارت دی امید رکھن جڑی تجارت دے اندر کہ قسم دا گھاٹا نہیں آنا. بس یہ تہائی سادہ ترجمہ. ہن میں گل کھولن لگا. پہلی نشانی یتلون کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دی تلاوت کرنے والے لوگ. اتنا نشانی رکھنی ہے سبا کے بالکل سورۃ البقرہ شروع تھی دی پئی الحمد شریف تو بعد. پہلی آیت سورۃ البقرہ صفحہ 3. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ساتھی میں نے لکھا ہے جی میں گال عرض کرنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جرا بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ کریم ہر حرف دے بدلے وچ 10 نیکیاں عطا کرے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. یہ الفاظ الف لام میم. آپ نے فرمایا ایک حرف نہیں، الف الگ لام الگ میم الگ. جرا بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے اللہ کو 3 نیکیاں عطا کرے دے. سارے استادان علم دا سمندران بحر العلوم استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گوجرانوالا قلعہ دیدار سنگھ بڑی عجیب گال اتھا بیان فرمینے آن. ان کائی صاحب دا ایک تحفہ میں تساں دوستاں کو پیش کرنا لگا. کائی صاحب رحمت اللہ نے فرمینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال لیتی الف لام میم. الف دا کیا معنی، لام دا کیا معنی، میم دا کیا معنی. اللہ تو بغیر انہا حرفاں دا معنی کوئی نہیں جاندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے کو نبی آوے اللہ ثواب نال وطوی جھولی بھر دے دے. یہ ذہن وچ نہیں گل رکھنی کہ اساں قرآن دی تلاوت کروں مانا جو نہیں آتا ثواب نہ مل سی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی الف لام میم دی دیتی ہے جن حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر جاندا ہی کوئی. تو مسئلہ سمجھ آ گیا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے مانا نبی آوے اللہ ثواب وتی عطا کر چھوڑے دے. یہ جڑا نسخہ میرے سامنے ہے تساں دوستاں دے سامنے ہے قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے. جہاں بندہ ایک دفعہ پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ بندے کو 3 لاکھ تو بھی زیادہ نیکیاں عطا کرے دے. میرا بچپن ہی مسلم بازار میرا گھر ہے. میں اتنا چھوٹا ہم جو سویرے دی نماز واسطے مسجد ویندے آسے تو میں والد صاحب دا ہاتھ پکڑ کے ویندہ ہوں. اتنی چھوٹی عمر ہے. میں اللہ کے گھر ہی بیٹھا اور باوضو ہاں. جیرے ویلے مسجد دی نماز پڑھن ویندے آسے تے واپس بلدے آسے میں انہاں گناہگار کنا نال گھراں دے روشن داناں وچوں قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں سنیاں. نماز فجر دی پڑھن تو بعد سارے مسلمان لوگاں دا یہ طریقہ ہے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی. بعد دنیا دا کاروبار ملازمت زمیندار وغیرہ بعد
دکاندار دوستوں کا یہ طریقہ ہے کہ دکان کھولی پہلے تلاوت کی تھی سورت یاسین شریف پڑھی کوئی بڑی سورت پڑھی اس تو بعد کاروبار شروع کیتا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت جو تھی دی تو گھر برکت بھی ہے تے اللہ دی رحمت ہی ہے ہوں جنہوں نے دکان کھولے دے تے شروع اساں گانے بجانے تو کاروبار کیتے اللہ دی رحمت تے برکت کتوں آسی سارے تساں بڑے ساتھی سمجھدار ہو او دور بھی سب کو یاد ہے کہ گھر دا ایک بندہ کماندا آئی تے سارے گھر دے بندے کھانے ہیں اج گھر دا ہر بندہ محنت مزدوری نہ کرے پوری نہیں پوندی اے رحمت تے برکت تو کیوں محروم تھی گئے ہیں اساں قرآن پاک نال تعلق چھوڑے اللہ دی رحمت سارے تو منہ موڑ گئی ہے اور ہن 15واں سپارہ کھولو جی سورت دا نام ہے سورت بنی اسرائیل اتنا میں ایک حوالہ عرض کراں 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل دوستاں صفحہ کھولنا ہے 262 صفحہ 262 بالکل آخری سطح ہے آیت نمبر 81 تو بعد 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ اساں تھوڑا تھوڑا نازل کریں دے پہ ہیں من القرآن قرآن پاک وچوں ما ہوا شفاء جڑا قرآن شفا بن کے آیا ہے جسمانی بیماریاں واسطے بھی شفا روحانی بیماریاں واسطے بھی شفا ساتھی میں لکھا ہے تلے نہیں دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی جماعت ایک وسطی دے باہر پہنچی سفر دے دوران وسطی دے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی خدمت چاہ گئے عرض کرن لگے تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں آئے ہو ساری وسطی دے اندر ایک نوجوان ہے جڑا زنجیراں نال جکڑا ہوا ہے پاگل ہے ہر ویلے لڑتا پھردا ہے پریشانی دی وجہ تو زنجیراں نال جکڑ چھوڑا سے اگر تواڈے کول کوئی علاج ہوئے مہربانی کر کے سارے پاگل نوجوان دا علاج کرو مشکات شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نال ٹر پین فرمائیں میں جس ویلے پہنچا واقعی نوجوان زنجیراں نال بدھا ہویا آئی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھی نے فرمائیں میں اپنی تھوک تے لعاب منہ دے اندر جمع کرے دا گیا الحمد شریف نال نال پڑھدا گیا جیرے ویلے الحمد شریف مکمل تھئی میں زنجیر جکڑے ہوئے نوجوان نو دم کیتا کچھ میں دی تھوک دے تتروی اندے تے گئے تھوک کیتا نا ترے دیہارا تونی میں الحمد شریف پڑھ کے دم کرے دریاں اسے انداز نال لواب اپنے منہ جمع کیتا الحمد شریف پڑھی تے اندے تے دم کیتا پھوک ماری ترینیاں تو بعد وسطی دے بندے سارے قافلے دے کول آ گئے نوجوان بھی زنجیراں تو چھٹا ہویا آکھن لگے اللہ کریم نے تواڈے علاج نال سارے پاگل نوجوان نو صحت عطا کر چھوڑیے قرآن شفا ہے نمبر 2 ورحمت للمؤمنین ایماندار لوگوں واسطے اللہ دا قرآن رحمت بن کے آیا ہے اور ساتھی میں لکھا ہے قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک یہ دوئے ساری اکھیاں کا نور ہے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے
آم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم ہے، فرمیندے میں وضو کر کے تہجد دیاں نفلیاں شروع کرن لگا، نال میرے گھوڑا بدھا کھڑوتا ہے۔ ہن ذرا یہ حوالہ پہلے دکھاواں، 19ویں سپارہ کھولنا ہے۔ جویں قرآن پاک سننا ثواب ہے، قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ سورت دا نام ہے سورت الفرقان۔ میں صفحہ عرض کرے نا تاکہ ساتھی ابو سنن دے نال نال اللہ دیکھن دا ثواب بھی عطا کر چھوڑے۔ 19ویں سپارہ سورت الفرقان، صفحہ کھولنا ہے 303 دوجی سطر آیت نمبر 62 تو 63۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور ساتھی میں روئی ہے، میں ایک جملہ پہلے عرض کرا، 3 طریقے ہونے دنیا تے انسان دی پہچان دے، یا تو انسان دی پہچان تھی دیئے رفتار نال، ٹوٹا دیکھ کے اگلے کچھ گھنن کیرے مزاج کا بندہ آدھا بھی ہے۔ 3 نمبر 2 یا انسان دی پہچان تھی دیئے علامن نال گفتار نال، اسا علامن آدھیں فارسی علیہ آدھیں گفتار۔ 3 نمبر 3 یا انسان دی پہچان تھی دیئے کردار نال۔ اللہ اے 3 شیعہ اس مقام تے بیان فرمائیاں۔ اصل میں وہ گھوڑے علی حدیث پاک سنا نہیں ہے، لیکن پہلے یہ عرض کرا چاہوں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان دے پیارے بندے، مقبول بندے چل دن زمین تے بڑی عاجزی نال، آکڑ نال نہ، فخر نال نہ۔ ساتھی بیروڑی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے صحابہ کرام بیان کرے دن، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے آنے ہومنا ایمیں عاجزی نال جھک کے ٹردے ہن، ملوم تھی دہائی جویں کوئی بندہ اچھی تھا تو تلے آندہ پیے، جھک آکڑ نال نہ۔ تے آم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے، اچھی جھانتے قدم رکھے نا، فرمیندے ہن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جھکے پاسے لاہے نا، قدم مبارک رکھے نا، تا فرمیندے ہن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے راز ہے تھوڑا علاقہ چونکہ پہاڑی بھی ہے، میں پہاڑی کی مثال بھی دینا، لیکن پہلے ایک جملہ سنانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی جھانتے قدم رکھے دے ویندن، پڑھ دے پین اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ میں جتنا بھی اتو تے لگا ونجا اللہ اکبر، اللہ تیری بڑائی تے بڑائی نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، سب تو بڑا تو ہے اللہ۔ تے جھکے پاسے قدم رکھے نا تا فرمیندے ہن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جھکے پاسے میدہ پیان، لیکن تو جھکا ہون تو پاکے، اللہ کہہ دے کوئی جھکا نہیں دیا۔ تھوڑا تجربہ علاقہ پہاڑی ہے، جبڑے بندہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھن لگے، بندے کو جھک کے تے اتو تے چڑھنا پوں گئے، پھر جھک کے نا وقت تے بنا تھی او چوٹی تے چڑھ گیا۔ تے جڑے بندہ پہاڑ دی چوٹی تو تلے لاؤن لگے،
ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے تے اکڑا کے بندے کو زمین تے لانا پوندا ہے تے سبل کے آ گیا اشارہ کر چھوڑے شریعت نے بندہ جتنا جھکدا ویسے میلا اتو تے تیرے کو گھن کے ویسا تے جتنی آکڑ کرے دا سے میلا جھکا کرے دا ویسا رحمان دے پیارے بندے زمین تے ٹر دن بڑی عاجزی نال نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے جس ویلے کوئی نادان بندہ ناواقف بندہ جڑا انہاں دی شان تے مقام نہیں جاندا انہاں نال باس مباحثہ کرن لگے قالوا سلاما جس ویلے کوئی نادان بندہ تکرار تے باس کرن لگے جواب دے اندر گال او کرے دن جڑی گال نال شرارت پیدا نہ تھی وے یہ لفظ اور نال سنن کوئی نادان بندہ انہاں نال باس مباحثہ کرے تو اللہ دے پیارے بندے جواب ہی او گال کرے دن جڑی گال نال شرارت پیدا نہ تھی وے سلامن تسلم کروے اور میں یہ مثال کا سناواں شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ٹردے ویندے ہن مدینہ طیبہ دی گلیاں وچ رہائش اٹھائی گئی فوت بھی اٹھائی تھے جنت البقیع دے اندر انہاں دی قبر ہے ایک مخالف بندے پیچھے سوال کیتے این تذهب یا ملعون اور میں مانا کیویں کراں دل کمدا ہے خیر مقام حضرت زین العابدین دا بہت بڑا حضرت زین العابدین نو پیچھے آکھن لگا کتھاں ویندا پیے یا ملعون ملعون کہندے تے لعنت ہوے اللہ دی معاذ اللہ ہن اے الفاظ قابل برداشت نہیں کوئی بندہ سب کو لعنتی آکھے ایسا کیویں برداشت کرے سو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رک گئے فرماون لگے میں کو ملعون آکھن والا اگر اللہ کریم نے میں کو جنت دے چھوڑا موت وا تیرے ملعون آکھن نال کوئی فرق نہیں پوندا تے جے کر اللہ کریم میں کو جنت نہ بھیجا تو ملعون آکھدا پیا میں اس دوسرے دا سخت لفظاں دا مستحق ہاں چپ کر بندہ قدر ہے پی حضرت میں کو معاف کر چھوڑو میں تھوڑے حوصلے تے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ویندے پین رستے چ ایک بندہ ماما تے بھیڑیاں دے مندے کڈھن لگیا اسانیاں کوئی بندہ ہوندا سارے کول کیویں برداشت کیویا امام ابو حنیفہ گالیاں مندے سڑدے گئے گھر دے بوئے تے پہنچے پیچھے تے منہ کیتا نے تو سامنے نو کوئی کتا سمجھا ہوا ہے امام سے فرمایا نا تو اشرف المخلوقات انسان ہے تو اپنے حالات تے آپ غور کر جب نے یہ لفظ فرمائے بندہ قدم ڈھے پیا حضرت اللہ واسطے میں کو معاف کرو تھوڑے حوصلے دا امتحان دینا چاہتا ہوں اللہ دے پیارے بندے رات گزار چھوڑے دن اپنے رب کو راضی کرن واسطے سجدے دی حالت وچ نمبر 2 قیام دی حالت وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں حکرات الفاظ اور نال سن سارے دوستاں حکرات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے وچ اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس تھی من لگی ہے اللہ دے معموم سجدے دی حالت دے اندر فوت نہیں تھی گئے یہ لمبا سجدہ ہی ہو گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر مبارک پکڑ کے ہلایا اللہ دے محموم آواز اونچی چکی تھی سبحان ربی الاعلی تامن کے میں کو یقین تھی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ پہ کرے دن
یہ ہن رحمان دے پیارے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن یہ چھوٹی عمر دے ہاں حضور سائیں دی جڑے وفات تھئی ہے انہاں دی عمر 13-14 سال آئی تے یہ تو اس تو پہلے دی گل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن ہجرات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دی نفلیاں شروع کی تیاں میں بھی نان نماز چلی تھی حالانکہ میں تو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد شریف تو بعد سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی ایک سی پارا دو سی پارے سوا دو سی پارے جیرے ویلے سورۃ البقرہ مکمل تھئی میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرے سن آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دیتی تریجا سپارہ مکمل چوتھا سپارہ بھی مکمل میں دل خیال کیتا ہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرے سن آپ نے سورۃ النساء شروع کر دیتی چوتھا پارہ مکمل پنجواں پارہ مکمل چھواں پارہ شروع تھی گیا جرے ویلے سورۃ النساء مکمل تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن میرا خیال ہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرے سن آپ نے سورۃ المائدہ شروع کر دیتی تہجد دی نماز وچ فرمیندن میدے کول بس یا کچھ سکا کئی میں سلام پھیر کے ٹور پیوں اے ہون رحمان دے پیارے بندے ہیں اور میری ترے اولیاء لکھنی سارے دوستاں انسان دی پہچان تھی دی رفتار نال ٹرن نال رحمان دے پیارے بندے ٹر دن بڑی عاجزی نال نمبر 2 انسان دی پہچان تھی دی علامت نال گفتار نال رحمان دے پیارے بندے جواب وچ گال او کرے جنے نال شرارت پیدا نہ تھی وے نمبر 3 اور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گال تو سنائی بنیا ہنے یاد ہے یہ میں کو سارے اکابرین علماء دیوبندی جو بہت بڑی شخصیتاں 850 کتاباں لکھیاں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ علماء دے مرشد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان واسطے پہنچن ایک وسطی وچ رکا گیا اور میں الفاظ نقل کراں تو میں کو حیا آتا ہے میں سجیدہ مزاج بننا لیکن رک لکھو یا ہر تمام سنے لا پیا نمبر 1 تو کافرے ایک گال یہ ہن بیان تو پہلے رکا گیا ہے نمبر 2 تو حرامی ہے نمبر 3 تو پاگلی ہے جڑا سب کو کوئی منہ تے آکے کافر سب کو کوئی منہ تے آکے چاہ تسا حرامی ہو سارے کو برداشت نہیں تھی منا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ رکا پڑا فرمانے لگے رکے والے تو اس نے لکھا ہے تو کافر ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرمانے لگے اگے چلو میں کافر ہم تھوڑی نظراں وچ ہن تا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بس رکیا نے لکھا تو حرامی ہے فرمانے لگے نہ اے تو کو موالتا لگے میری والد تے والدہ دے نکاح آج بھی تھانہ بھون دے اندر موجود ہیں کہ رہا میں دے نہ من کے تحقیق کرو جا نمبر 3 تیجرہ میری قوم دے بارے لکھا ہے مولا تھانوی بھروان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی اولادی چوہاں میں فاروقی النسب ہاں تے جے کر میں قوم دا جلہب بھی ہوں تے او آخر باب آدم دی اولادی تو ساں دسنا اے ہے تے سوچنا اے ہے تے دیکھنا اے ہے بجرہ میں قرآن و سنت دا واز پیا کرے نا اے واز ٹھیک ہے کہ نہیں اپنا بیان شروع کر دیتا ہے
بیان تو بعد بندہ معافی منگن آ گئی، حضرت میرے کو غلطی تھی کہ اللہ واسطے میں کو معاف کرو. اے ہونے رحمان دے پیارے بندے. تے نمبر 3 رحمان دے پیارے بندے رات گزرے دن سجدے تے قیام دی حالت وچ. ہن میں جی حدیث پاک سناون لگا کو یاد کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم آئی، تہجد دی نماز پڑھن لگے، نال گھوڑا کھڑوتا آیا نے. فرمینے نال گھوڑے دے پینگھا پیا ہائی، پینگے میرا معصوم بال ستا پیا ہائی. تے بال دا نا رکھا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نام تے یحییٰ، جی میں اساں انبیاء علیہ السلام دے نام تے اولاد دے نام رکھے لے ہیں. ہن تو آ گئی ہے فیس بکاں دا دور، ٹی ویاں دا دور، ڈرامے دا دور. گھر دیاں عورتاں دیاں نا اساں تا نا او رکھنا ہے جڑا ڈرامے تے ٹی وی سنا سے. ہن المیہ ہے کہ اولاد دا نا رکھے دی ویلے کہ عالم نال مشورہ نہ کرے دے. اور دکان دا ایک بندے نے نا رکھا، اے میں آپ اکھیاں نال دیکھنا دا، کوئی سنی سنائی گال نہیں. دکان بڑی تے دکان دا نا او رکھا جڑا قرآن پاک دی دوزخ تے جہنم دا نا ہے. اے نا کیونکہ قرآن ہی چڑھا پیا ہے، تو قرآن پاک جو نا آیا پیا دوزخ تے جہنم دا او نا دکان دا رکھنا ہے. پیچھے سمجھایا سے تاون کے نا تبدیل کیا، بلکہ عالم نال مشورہ کا کم از کم بندہ کرے. کی کروں؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر دا نام یحییٰ علیہ السلام دے نام تے یحییٰ رکھا ہے. فرمینے دن ویلے میں تہجد دی نفلیاں وچ سورۃ الکہف دی تلاوت شروع کی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے. گھوڑا ترپن لگی ہے، زمین تے پیر مارے، اچھلے ٹپے آس پاس. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کو خطرہ دل پہ گیا ہے، نال پیگے میرا معصوم بال ستا بھی ہے، بالکل معصوم کھیر پیون والا. اگر گھوڑے دا پیر لگ گیا، گھوڑے دی پوچھ لگ گئی، پیگھا تلے نہ ڈھے پوے، پیگھا تلے میں ڈٹھا بار کو سٹ نہ لگوئے. حضرت اسید تلاوت روک چھوڑیے. فرمینے دن ویلے میں تلاوت روکی ہے، گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جیرے ویلے گھوڑے دا آرام تے سکون ڈٹھا نے دوبارہ قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی نے نماز وچ. تلاوت دوجی وار شروع کرن دی دیر رہی، گھوڑا پد ٹپن لگیا، اچھلے تے کڈے زمین تے پیر مارے، منہ چو آوازاں کڈھے. یہ گھوڑے کو کہتی ہے. بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ تلاوت چرو کیے. جو ہی تلاوت روکی نے گھوڑا آرام نال کھڑو گئے. حضرت حسین تریجی بار تلاوت شروع کی تھی. بعد گھوڑے دا وہ حال، یہ ہن پریشان تھی گئے. تلاوت شروع کرے نا گھوڑا ٹپن لگوے دے، تلاوت روک چھڑے نا گھوڑا آرام نال کھڑوے دے. حضرت حسین جلدی جلدی نماز پوری کی تھی، سلام چا پھیرا نے. ہون گال غور نال سننی ہے سارے بزرگاں. فرمینے جرے ویلے میں سلام پھیرا، میں وہ سر دے اتے بدل نظر آیا ہے. آسمان تے نا سر بیٹھا تھا، یہ چھت کھڑو دی ہے. چٹے سفید بدل وچ چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان. یہ کیا معاملہ ہے؟ بدل اتا پانی ہوں گئے تے دیوہ اتا بھاؤ دیئے، بھاتے پانی دا کیرا جوڑے. فرمینے سر دے اتے جرا بدل ہی بھی دیوے بلدے پیان. آنن فانن بدل تے دیوے آسمان والے پاسے اٹھی جان لگ گئے. بن کے فوراً آسمان بدل غیب تھی گئے، دیوے بھی غیب. یہ کیا معاملہ ہے؟ جرے ویلے
فجر تھئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے، رات کا سارا حال سنایا نے۔ حضرت میں تہجد دی نفلیاں وچ قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا ٹپن لگ گیا، زمین تے پیر مارے، میں کو خطرہ پہ گیا، نال پیگھے وچ معصوم بال ستا پیے، متا گھوڑے دا پیر لگے، پیگھا تلے ون لگا، بال کو سٹن لگ ونجے۔ میں تلاوت 3 دفعہ روکی، گھوڑا بھی آرام نال کھڑو ویندا ہئی، تے جرے ویلے میں سلام پھیر کے اتو تے ڈٹھے، سر تے بدل نظر آیا، دیوے بلدے ہوئے نظر این، آسمان ایمان کے آنن فانن دیوے غیب تھی گئن۔ حضرت کیا ماجرا ہے؟ اور حدیث پاک دے لفظ سنیں، ایمان تازہ کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سید، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت حسین تلاوت نبی روکڑی، اوہو جی میں قرآن پاک پڑھتا کھڑوتا ہمیں تہجد دی نفلہ وچ پڑھنا راوے ہاں۔ اللہ دے معموم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا تے کو سر تے جرا بدل نظر آئے، وچ دیوے بلدے ہوئے نظر ہیں، اے دیوے کوئی نن بدل کوئی نہیں، اے تا اللہ دی رحمت علیہ فرشتے ہن تے دی زبان وچوں قرآن دی تلاوت سنن واسطے تلے آئے ہن۔ اوہو میں کو حضرت کی پتہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو فجر تک دھمی تک قرآن پاک دی تلاوت کرے دا راویہا، مدینے شریف دے راون والے سارے لوگوں کو فرشتہ دا دیدار تھی ونجے ہا۔ حضرت میں کو کہنا پتا ہے مسئلہ کہنا سمجھ آیا؟ مسئلہ اے سمجھ آیا جتھا قرآن پاک دی تلاوت تھی وے اللہ دی رحمت نازل تھی دی ہوندی ہے۔ ایک بھی توحفہ ہی تساں دوستاں کو دے چھوڑا، میری 4 انگلیاں لے لڑیاں، 4 شیاں ایجیاں دنیا وچ جنہ دی گنتی تے تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ اللہ کریم نے پیغمبر کتنے بھیجن، اللہ تو بغیر کوئی بھی تعداد پیغمبر دی نہیں جاندا۔ علماء کرام جبڑے تورے سامنے بیان فرمینے نا 1,24,000 پیغمبر نال فرمینے ہوندے یا کبو بیش صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2 اللہ نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کی تھیں، اللہ تو بغیر آسمانی کتابوں دی تعداد بھی کوئی نہیں جاندا۔ میری انگلیاں دیکھ رہی ہیں دوستاں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک، ایتا 4 بڑیاں مشہور کتاباں ہی نا، کل کتنی کتاباں اللہ نازل کی تھیں اللہ تو بغیر کو پتہ نہیں۔ نمبر 3 اللہ دیاں صفتاں کتنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا، بے شمار اللہ دیاں صفتاں۔ تے نمبر 4 اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیتے، فرشتہ دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ جرا میں مسئلہ سنا ہے وہ ہن غور نال سننا ہے دوارے بزرگاں، جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے کوئی فرشتہ قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدا، زبانی بھی تے دیکھ کے بھی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکدا۔ سارے فرشتہ وچوں جبریل امین سارے فرشتہ دا سردار اے قرآن پاک دی تلاوت کر سکدا ہے۔ رمضان شریف دے مہینے وچ جبریل قرآن پڑھدا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جبریل امین قرآن سندا ہے۔ تیجرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی،
ان سال رمضان شریف وچ دو دفعہ جبریل نے آپ نو قرآن سنایا، آپ نے بھی دو دفعہ جبریل نو قرآن سنایا۔ اور جملہ کہڑا یاد رکھنا ہے، کوئی فرشتہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبرائیل دے۔ فرشتے قرآن پاک دی تلاوت سن سکتے لیکن تلاوت کر نہیں سکتے۔ اے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت و شان عطا فرمائیے، ہر ایماندار بندہ قرآن پڑھدا ونجے تے نیکیاں نال جھولی بھردا ونجے۔ بس وہ حدیث یاد کروے نا گھوڑے والی، آپ نے فرمایا تلاوت جاری رکھنی ہے، تو تلاوت کرے دا راوے ہا سویرے مدینے شریف تے رہن والے لوگوں کو فرشتوں کا دیدار تھی وجیا، کتا قرآن پڑھا ونجے اتا اللہ کی رحمت نازل تھی دیئے۔ 29 سپارہ کھلا جی، 29 سپارہ سورت دا نام ہے سورت المدثر۔ اتنا میں ایک تحفہ پیش کرے نا دوستہ کو، میرے سامنے صفحہ ہے 523 صفحہ سورت المدثر تے 29 سپارہ۔ اے 5ویں 6ویں 70 آیت ہے، آیت نمبر 29 تو 32 آیت دے نمبر آخر پہ ہوتا ہے، 6ویں 70 ہے میرے کول۔ فرمایا علیہا 19 یہ لفظ معنی علیہا 19 جہنم دی بھاگ کو کنٹرول کرنے واسطے اللہ نے 19 فرشتوں دی ڈیوٹی لئی ہوئی ہے۔ 19 کو سجے دیں 19 فرشتے جہنم کو کنٹرول کرنا لیں۔ وہ ساتھی میرے بھی کہے سارے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19۔ جرا ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف پڑھے چاہ، میں پڑھ گنا سارے دوستوں دی بھی منت کرے نا ذرا محبت تے پیار نال ایمان تے جذبے نال اچھی آواز نال بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، دل وچ نہیں پڑھنی کیونکہ دل دا حال فرشتے نہیں جانتے۔ اساں زبان نال پڑھنا ہے تا سوچ کے فرشتہ لکھنا ہے تے انشاءاللہ نجات دا ذریعہ بنے سی۔ میرے نال ایک باری اچھی آواز نال بسم اللہ شریف سارے پڑھ کے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیں جہنم دے کنٹرول کرنے والے فرشتے بھی 19 تے بسم اللہ شریف دے حرفوں دی تعداد بھی 19۔ جرا بندہ ایک باری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف پڑھ سی، اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ او کو جہنم دے 19 فرشتاں تو بچا چھڑے سی۔ سرگودھے دے نال ایک بستی ہے چوکیرا 5 میل ہو سی، میں 9 سال اتھا پڑھتا رہا۔ چوکیرے دے علاقے دے اندر 1825 قرآن دی حادثہ آئی۔ کتنی آگے بیٹا 1825 قرآن دی حادثہ۔ سارے مدرسے دے نال نہر جتا عورتاں آندیاں کپڑے دھوਣ واسطے، چھٹی دے ٹائم بندہ گزریا میں اللہ کے گھر ہی بیٹھا، وہ کپڑے بھی دھوندیاں رہندیاں ہن قرآن دی تلاوت ہی کرے دی رہندیاں۔ انہاں دے گھر دے مرد ساکو مدرسے آ کے دسیندے ہن، ساری گھر دیاں ماواں بھیڑاں تنوری روٹی لیندیاں، اٹا ہی ملیندیاں، دہاڑیاں بھی دیندیاں، تھاں ہی دھوندیاں، قرآن دی تلاوت ہی نال نال کرے دی رہندیاں۔ کیڑی وڈی سعادت ہے۔ ہن دوجی گل سنایا امام رازی رحمۃ اللہ دی گل سناواں۔
تفسیر کبیر اج تو 850 سال پہلے لکھی امام رازی رحمت اللہ علیہ عربی چ اتنی وڈی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دے بیان سفر وچ اللہ دی قدرت ایک قبر دے قریب تو گزرے رستے دے نال قبر آئی اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا قبر والے کو سخت قسم کا عذاب تھیندا پیا ہے اور ایک مسئلہ ذہن رکھنا جڑا ہوں سناون لگا موت تو بعد عذاب ہوئے یا موت تو بعد ثواب ہوئے ایدہ پتہ دنیا دے لوگوں کو نہیں لگ سکتا یہ عالم غیب دا معاملہ ہے لیکن اللہ کریم چاہے اگر ان اگلے جہان والے عذاب ثواب دا کوئی نمونہ اللہ اساں انساناں دی عبرت واسطے دنیا دکھاونا چاہے تو اللہ قادر ہے پتہ نہیں لگتا پر کتھی دا بھی ہے لیکن اللہ کوئی نمونہ قدرت کا سری عبرت واسطے دکھاونا چاہے اللہ کو طاقت ہے اللہ نے قدرت نمونہ دکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو قبر والے تے عذاب نازل پیا تھیندا ہے عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے جڑے پاسے کم میں دے بیان چلے گئے 3 دیہاں تو بعد واپس ہیں اسی قبر دے قریب تو گزرے اللہ نے قدرت نمونہ دکھایا قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل تھیندی پئی آئی اور ساتھی میرے لکھے سارے دوست عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ اکبر 2 رکعت نفلیاں پڑھیاں نے نفلیاں پڑھن تو بعد دعا کی دنیا اللہ گال سمجھ نہیں آئی 3 دیہاں پہلے تیرا سخت عذاب نازل پیا تھیندا ہے 3 دیہاں تو بعد تیری رحمت کی وسطی پئی ہے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہی بھیجی پیغام بھیجا میرے پیارے پیغمبر ایک قبر والا بڑا گناہگار آئی بڑا نافرمان آئی جڑے فوت تھیمن دا ٹائم آیا ہے ایدے گھر دے اندر اولاد تھیمن والی آئی گھر والی امید نال آئی بچہ جب بچی ہون والا آئی یہ بندہ تو فوت تھی گیا فوت تھی من تو بعد اسام دے اندر پکڑا گیا ایدے فوت تھی من تو بعد گھر دے اندر پتر پیدا تھی اس مڑے پتر یتیم ہے تے ایجیاں یتیم ہے اپے کو دیکھ بھی نہیں سکا کئی تبال چھوٹے ہومن والد فوت تھی وجے اے تو وہ بچہ یتیم ہے جو اپے کو ڈٹھا ہی نہیں فوت تھی من تو بعد جمع جڑے بان دی عمر 4.5 سال تھئی بیوہ اماں نے اپنے یتیم بال دا ہاتھ نہ پہ استاد کول گھن کے گئیے استاد جی میرا بال یتیم ہے ابے کو دیکھ ہی نہیں سکا مہربانی کرو ان کو اللہ دا نام سکھاؤ اے ہونی دیندار ماما میں تسا دوستاں کو دنیا دیاں گالیاں سناواں اسی ٹائم گزر ونجے ایک چھوٹی جی گال سنے نا جیکبآباد صوبہ سندھ دی تحصیل ٹھل دے اندر میں بیان واسطے پہنچا میزبان دا ناہی مولانا محمد ابراہیم صاحب ساری عمر دے ہن مولانا صاحب فرماون لگی حضرت میں کو اپنی اماں نے قسم چاہ کے آکھا ہے میرا پتر جتنی مدت تو میرا کھیر پیندا رہی ہیں 1.25 سال 1.5 سال 2 سال 2.5 سال میں بغیر وضو تے کدی تے کو کھیر نہیں پلایا اور جیڑے ویلے تو میرا کھیر پیویا میں وضو کر کے کھیر پلویلی ہم جتنی دیر تو کھیر پیدا رہے ہاں میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی ہوں نتیجہ اے نکلا ہے باوجود تھی کہ جو اماں نے اپنی اولاد کو کھیر پلایا تے درود شریف نال نال پڑھتا جاری رکھا بچہ بڑا تھی کہ عالم تے حافظ تے قاری بن کے اللہ تے دین دی خدمت پیا کرے وہی تو ماں مہانا ہاں ہوں تو حالات ہی کو نہیں رہے
کھل گئی اپنے بال کو استاد دے کول، استاد جی میں دنیا کی تعلیم تو منع نہیں کیتا، میں سکول کالج پڑھ گئی ہوں، ڈیرے اسماعیل خان تو سمجھتے ہو اسلامی سکول مشہور ہے، اتھا میں 6-7 سال گزارے، کالج میں پڑھتا رہی ہوں، ڈگری کالج ڈیرے اسماعیل خان، سکول کالج کی تعلیم تو منع نہیں سے کیتا، لیکن کم از کم انسان اپنی اولاد دے دین دی تا فکر کرے نا، دین دی تعلیم تا ہوئے۔ میں کو یکدم یاد آیا شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈھکیا نے مرحوم انہاں سنایا، میں ایک جنازہ پڑھاون لگا تا پوتر جنازے چ کون آئی، فرماون لگے میرا تو لوگاں تو منہ ہے لوگ صفا بڑائی کھڑوتے میت پئیے، ایک پوتر جنازے نظر نہیں پہ آتا، پوتر تو اگو اگو ہویا، قاری سے مرحوم فرماون لگے کہ میری جو یکدم نظر پئیے تا وہ جگلی ککر اور انہاں ککر میری جو نظر پئیے اتھا لکا بیٹھا، میں سجا آیا، میں کہ بھئی ابے کا جنازہ تے تو لکا بیٹھا، اکھیں تو ہنجو اتارا کہ میں کو جنازہ نہیں آتا۔ حالات جڑے اے ہوئے، اولاد کو دین دی تعلیم اساں دتی نہیں، موت تو بعد اولاد جنازے پڑھن دے قابل ہی نہیں ہے، دنیا دی تعلیم تو نہیں سے روکا، کم از کم دین کا شعور تا اولاد کو دینا چاہیے نا۔ ہاں سنایا کو بیوہ اماں جس ویلے بچے کو گھن کے گئی، استاد جی کو اللہ کا نام سکھاؤ، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے استاد نے بچے یتیم کو بلایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتیم بال نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کو حیا آ گیا کہ جیندہ یتیم بال زمین تے بسم اللہ شریف پڑھ کے میں اللہ دا نام چاہتا بیٹھے، او دے ابے کو زمین دے تلے کیوں عذاب دیواں، ایک واری یتیم بال دے بسم اللہ شریف پڑھن نال میں اللہ ہمیشہ واسطے او دے گناہگار والد تو عذاب ہٹا چھوڑا۔ ایک واری بچے بسم اللہ پڑھیے تے گناہگار ابے تو اللہ عذاب ہٹا چھوڑے، تے جیرا بچہ قرآن دا حافظ بن گیا، قرآن دا قاری بن گیا، قرآن دی تلاوت کرنا بن گیا، جیرا سارا قرآن پڑھدا پی ہے تے بار بار روزانہ بسم اللہ شریف پڑھدا پی ہے، ان بچے دا اپنا مقام کے ہو سی، والدین دا مقام کے ہو سی۔ اس واسطے دوستوں دی منت کرے دے ہیں علماء کرام مدارس کھولن تاکہ بچوں دی دینی تعلیم دا انتظام تھیوے، اے فرض کفایہ ادا پہ کرے دے علماء کرام کم از کم اپنی دنیا دی تعلیم دے نال نال اولاد دی دین دی تعلیم دی چنتا کرنا ہے۔ میں کیڑیاں دنیا دی تا کو گل سناواں، ضلع کمپارے صوبہ سندھ دے اندر میں اتھا پہنچا، شہداد کوٹ بہت بڑے ہیک دنیا دار سردار دی کوٹھی دے میں مہمان ہوں، سردار صاحب بیٹھ تے نال میرے آ بیٹھا کہ حضرت فلانی پریشانی ہے، کوئی دا حل تا دسو، میں چھوٹی جتنی قرآن پاک دی ایت دسی، ہر نماز تو بعد اتنی دفعہ پڑھیں اللہ پریشانی انشاءاللہ دور چا کرے سی، ان دی اکھیں جو ہنجو تارے، بہت بڑا امیر بندہ یہ نوکر چاکر کیا محل، اکھیں جو ہنجو تارے آکھا لگا حضرت میں آیت کی میں پڑھ سا ہر نماز تو بعد میں تا دیکھ کے قرآن نہ پڑھا ہویا، ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہویا، دنیا دے حوالے نال کیڑا بڑا بندہ دین دے حوالے لے کے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس واسطے میں جنیاں 3 نشانیاں شروع کی تھی ہاں، پہلی نشانی جنہاں کو کاروباری نقصان نہیں آونا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جنہیں اللہ دی کتاب دی تلاوت کرے دے رانن۔ تو میں سارے دوستوں دی منت پیا کرے نا، تو سا میرے بڑے بھائیوں بزرگوں کہ اولاد دی دنیا دی فکر کرنے دے نال نال دین دی فکر اس کو زیادہ کرنی ہے۔ اگر دنیا دی تعلیم واسطے سا ٹائم کڈھے تو اولاد دی دین دی تعلیم واسطے ضرور محنت تے کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمنا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا برحمتك